فشری کے افسران بھتہ خوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیرون صوبہ سے مختلف ٹرانروں کو کہ جو بحری قزاق ہیں وہ ماہی گیر نہیں ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے غریب ماہی گیروں کے سمندر کے اندر آ کے وہاں پہ ایسا جال استعمال کرے کہ جو مچھلیوں اور مچھلیوں کی نسل کو بھی ختم کر دے۔ اس کی نگرانی کرنے والا محکمہ کون سا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ وہی سیکورٹی کے ادارے ہیں کہ جن کو بلوچستان کے اندر امن اور بلوچستان کے اندر انصاف کے قیام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہی سیکورٹی کے افسران اس بھتہ خوری کے اندر اپنا حصہ وصول کر کے خاموشی سے جا کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فشری کے افسران بھی آرام سے جا کے اپنے دفتروں کے اندر بیٹھتے ہیں اور فشری کا وزیر بھی اپنی جیب گرم کر کے جا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر کون قصوروار ہے مجھے آپ بتائیں؟ ان بلوچستان کو لوٹنے والے، بلوچستان کے ساحل کو بیچنے والے، بلوچستان کے اندر ساحل اور وسائل کی رٹ لگانے والے اور اس کے حقوق کی بات کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو آج تک دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں کبھی انہوں نے قبائلی اور لسانی تعصبات کو بڑھایا اور ایک برادر قوم کو دوسری برادر قوم کے خلاف لڑانے کی کوشش کی۔ یہ کوئٹہ کی سڑکیں لہو لہان ہوئی، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ انہی کی پشپنائی سے ہوتی رہی۔ یہاں پہ بدامنی کے جو مختلف گنڈا گروہ ہیں اور مافیاز ہیں اور کاروں اور گاڑیوں کو لوٹنے والے جتنے مافیاز ہیں، ان کا بھی آپ کھوج لگا لیں اور آپ پولیس کی رپورٹس جو ہے ان کو جا کے جائزہ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پشت میں بھی یہی وہ حکمران ہیں کہ جو حکمران آج بھی ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں۔ اسی طرح سے بے شمار مسائل ہیں، میں اتنا وقت اپنے سامنے نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ ان تمام کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ یہاں پہ جو گیس کا معاملہ ہے، ہمیں یہ گیس کے افسران یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو جو پائپ لائن دی گئی ہے وہ چھوٹی ہے، اس میں زیادہ گیس نہیں آ سکتی، اس لیے یہاں پہ گیس کا پریشر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ذمہ دار اور باوسوخ ذریعے کے نتیجے میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سوئی گیس کا محکمہ سب سے بڑا سفید جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کے پریشر کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گیس کی پائپ لائن چھوٹی ہے۔ میں آپ کو باوسوخ ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو کل ضرورت ہے وہ 200 MMB یونٹ جسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکل لینگویج کے اندر، یہ بلوچستان کی ضرورت ہے، اور جو بلوچستان کے اندر پائپ لائن آ رہی ہے وہ 204 MMB کی پائپ لائن ہے۔ تو یہ کس طرح سے یہ جو افسران جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو طفل تسلیاں دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اس لیے سے گیس مہیا نہیں کی جا سکتی کہ اس پائپ لائن کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے۔ پائپ لائن کے اندر پوری گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو ان کے افسران مختلف علاقوں کو گیس بیچتے ہیں، رشوت لے کے وہاں پہ گیس کا پریشر بڑھاتے ہیں، اور جو لوگ رشوت دینے کے قابل نہیں ہیں وہاں پہ ان کے گیس کا پریشر جو ہے یہ لوگ کم کر دیتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ بجلی کی سپلائی کا بھی ہے۔ بلوچستان اس وقت اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ ہب کو یونٹ بلوچستان کے اندر حبیب اللہ کوسٹل، اسی طرح سے بلوچستان کے اندر اچ پاور پلانٹ، اگر آپ اس کی بجلی کی پیداوار کو ملا لیں تو بلوچستان کی اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے موجودگی میں تو بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ اسی طرح سے ہمارے جو مکران کے 3 اضلاع ہیں وہاں پہ تو بجلی ایران سے آ رہی ہے، وہاں پر بھی کوئی کسی لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی خیانت ہے، یہی رشوت خوری ہے کہ جو کیسکو کے حکمران اور کیسکو کے افسران جو ہیں وہ اس نے کوئٹہ شہر کو بھی عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے اور پورے بلوچستان کو بھی انہوں نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا احتساب کیا جائے۔ یہاں یہ جو واٹر مینجمنٹ پروگرام خراب کر دیا گیا، اس کے پیسوں کو انہوں نے کھا لیا اور برے طریقے سے اس پیسے کو لوٹ کے انہوں نے غائب کر دیا، اس کا احتساب کیا جائے۔
इसी तरह ये जो निकासी आब का कोयटा का मंसूबा है, इस निकासी आब के नतीजे में तो कोयटा खंडर बन गया। कोयटा की शाहराएं निसफ रह गई हैं और उन निसफ शाहराओं के ऊपर ट्रैफिक मुसलसल इज़्दिहाम का शिकार होता है और लोगों को अजियत होती है। पानी की किल्लत है इस कोयटा शहर में, इसी के लिए इस धरने में बैठे हुए लोगों का यही आवाज़ है, यही मुतालिबा है। और जिस तरह इससे ज़्यादा गंभीर मसाइल जो गवादर में थे, तो हमारे साथी हमारे मौलाना साहब हिदायत रहमान साहब ने उठाया है। आप लोगों को इल्म होगा ये धरना हमारे एक दिन के लिए है। एक दिन का मकसद ये है कि आप लोग को हम टाइम देंगे और हुकूमती बेइस एहलकारों और वज़ीरों और सेनेटरों, ये हम आप लोगों को एक टाइम दे रहे हैं कि एक दिन का धरना अगर हम कर सकते हैं तो लामहदूद दिन के लिए, लामहदूद वक्त के लिए भी हम इस कोयटा सिटी में बैठ भी सकते हैं। लेकिन अब हम आपको देखते हैं कि अब हमारी इन ज़रूरतों पर, हमारी इन ये पानी की किल्लत पर, तालीम की निज़ाम पर और ये बदअमनी पर और बेरोजगारी पर क्या एक्शन लोगे? अगर एक्शन नहीं ली गैस पर, अगर पानी पर, अगर बदअमनी पर और अगर बेरोजगारी पर एक्शन नहीं ली तो हम ये धरना लेकर वज़ीर आला हाउस तक भी जा सकते हैं और गवर्नर हाउस तक भी जा सकते हैं और सेक्रेटरीट के सामने भी जा सकते हैं। आप खुदारा हमारी इस आवाज़ को सुने, इस मजलूम कोयटे की लोगों की आवाम की आवाज़ सुने। ये हमारा आप लोगों के लिए एक इशारा है। कहते हैं कि होशियार के लिए इशारा काफी है। ये धरना किसी और पार्टी मजहबी, किसी और पार्टी को परस्त, किसी और पार्टी मुल्क परस्त की नहीं, ये जमात इस्लामी का धरना है। इससे आप एक धरना न समझो, ये कई धरनों को जन्म देगी अगर आप लोगों ने इसको सही नोटिस नहीं ली और इन जो हमारी ज़रूरियात है, जो हमारी मकासद है, इसको अगर आप लोगों ने पूरा नहीं की, इस पर हम शदीद से शदीद तर और तवील से तवील तर हम धरना दे सकते हैं। हमारी हाथ आपके गरीबानों से दूर नहीं, हमारी पहुंच आपसे दूर नहीं। हम आपको रोडों पर, गलियों पे हम घसीट कर लेके आएंगे। अगर आपने हमारी आवाम को हमारी हकूक नहीं दी तो हम आपसे जबरदस्ती भी चल सकते हैं। लिहाजा वक्त कम है। आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया जो आप लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारे शाना बशाना हमारे साथ रहे। आप लोगों को अल्लाह पाक इसका अजर देगा।